اور اس وقت آپ کو بتائیں انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ تقریب میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر رہے ہیں اور انہوں نے بچوں کو قطرے پلا کر اس وقت افتتاح کیا ہے۔ ملک گیر انسداد پولیو مہم جس کا افتتاح آج سے کیا جا رہا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس وقت بچوں کو قطرے پلا کر اس تقریب کا باقاعدہ طور پر اس مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں ملک گیر انسداد پولیو مہم جس کا آغاز آج سے ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور اس وقت آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر جو صوبائی وزراء ہیں جام خان شورو، ذوالفقار علی شاہ اور دیگر بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انسداد پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انسداد پولیو مہم کا آغاز پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ بھر میں پولیو مہم کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ دیگر صوبائی وزراء ذوالفقار علی شاہ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ جام خان شورو اور دیگر بھی موجود ہیں۔ سندھ بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب بھی موجود ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا افتتاح کیا ہے۔ سندھ بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب نے بھی بچی کو قطرے پلائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر صوبائی وزراء ذوالفقار علی شاہ اور صوبائی وزیر جام خان شورو بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ سندھ بھر میں آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر صوبائی وزراء نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر اس مہم کا افتتاح کیا ہے۔ سندھ بھر میں اس وقت انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان سے پولیو مہم کے مکمل خاتمے کے لیے وقتاً فوقتاً اس پولیو مہم کا افتتاح کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں ملک گیر انسداد پولیو مہم کا آغاز ہوا ہے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس وقت بچوں کو اس مہم کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر دیگر صوبائی وزراء بھی اس موقع پر موجود ہیں۔ ملک گیر انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہوا ہے۔ سندھ بھر میں جو ہے وہ آج سے انسداد پولیو مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ ملک گیر انسداد پولیو مہم کا آغاز وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر دیگر صوبائی وزراء ذوالفقار علی شاہ، میئر کراچی مرتضی وہاب، جام خان شورو اور دیگر بھی موجود تھے۔ ملک گیر انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو مہم کا افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا کر اس مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان سے مکمل طور پر پولیو کے خاتمے کی مہم جو ہے وہ جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً اس مہم کا آغاز کیا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا ہے۔ میرے کچھ ساتھی یہاں یہ بھی فاطمہ جناح اسکول میں آئے ہیں اور یہاں ہم نے خود افتتاح کیا ہے بچوں کو پولیو کے قطرے اور وائٹامن اے کے قطرے پلانے سے۔ ہمارے ملک میں پولیو کا مرض جیسے پوری دنیا میں تھا اور یہ 93-94 میں نے ابھی ہمارے ساتھ WHO کے ڈاکٹر حامد جعفری اور ڈاکٹر زین بھی ساتھ ہیں، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا اس وقت پوری سرویلنس پراپر نہیں تھی لیکن اندازہ تھا کہ 20,000 سے اوپر بچوں کو پولیو ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 1994 میں یہ پروگرام شروع کیا
اور کچھ ہی سالوں میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی پوری ڈیٹیل لی، انہوں نے بتایا کہ وہ 5 ڈیجٹ سے یعنی 20,000 سے 3 ڈیجٹ کے نیچے آ گیا تھا کچھ ہی 3-4 سالوں میں۔ اس کے بعد تدریج اس میں بہتری آتی رہی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی 2008 سے لے کے جب دوبارہ آصف علی زرداری صاحب بنے، بی بی آصفہ بھٹو زرداری صاحب پولیو کی ایمبیسڈر بنی ملک کے لیے، اور ہم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے، میں ان ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی وہ ایک بریک آتا ہے ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں، یہ 2018 میں بھی ہوا تھا اور ابھی 2024 میں، ہمیں تقریباً 2.5 سال سندھ میں کوئی بھی کیس پولیو کا نہیں آیا تھا، لیکن بہت تشویش کی بات ہے ہمارے لیے کہ اس سال پورے ملک میں 41 کیس آئے، جن میں سے 12 سندھ میں بھی ہیں، اور یہ سندھ کے شکارپور، کراچی، حیدرآباد، جیکب آباد، سجاول، سانگڑ اور میرپور خاص ضلعوں میں ہے۔ اس وجہ سے خاص طور پہ اس پولیو کیمپین پہ ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے، 1 کروڑ 6 لاکھ بچے ہم نے ان کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ ڈپٹی کمشنرز کی ڈیوٹی لگائی، اور میں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو ڈپٹی کمشنر اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کرے گا he will have to face consequences۔ 80,000 سے زیادہ فرنٹ لائن پولیو ورکرز اس مہم میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس ان کو سیکیورٹی دے رہی ہے، اور خاص طور پہ جو سامنے بچے بیٹھے ہیں ہمارے پولیو ایمبیسڈرز، یہ بھی ہر جگہ پہ لوگوں کو یہ تلقین دے رہے ہیں کہ جی آپ پولیو کے قطرے پلائیں تاکہ اس موذی مرض سے پاکستان کو چھٹکارا حاصل ہو۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم 100% ٹارگٹ اپنا اچیو کریں، اس ملک سے پولیو کا خاتمہ کریں۔ اس سلسلے میں میں خاص طور پہ کوشش کرتا ہوں جو ہماری پولیو ٹاسک فورس ہے اس کی میٹنگز ریگولرلی کرائیں، اور جو ایک اچانک جیسے میں نے بتایا پچھلا کیس اس سال سے پہلے میں خیال ہے 2021 میں کیس آیا تھا آخری، مجھے ارشاد کو یاد ہوگا کون سے مہینے میں، مئی 2021 کے بعد تقریب لاسٹ ایئر پھر نومبر میں 2 کیسز آئے، تو تقریباً 2.5 سال بعد کیس آیا، اور پھر یہ اس کے بعد سے 10 اور کیس آئے، 12 ٹوٹل اس سال ہوئے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور پہ اس بات کا یقین کرنا ہے کہ بچوں کو، ہماری فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو اس پولیو کے مرض سے نجات دلائیں۔ میں خاص طور پہ والدین کو جو بھی بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں ان سے التجا کروں گا کہ وہ پولیو کے قطرے بچوں کو ضرور پلائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہماری ایمونائزیشن پروگرام ہے اس کو وقتاً فوقتاً جاری رکھتے ہیں۔ اس پولیو کیمپین میں ہم پولیو ڈراپس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کے ایک ڈوز بھی دے رہے ہیں بچوں کو۔ تو میری پورے سندھ میں جو بھی والدین ہیں جو بھی بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں ان سے التجا ہے کہ آپ تعاون کریں پولیو ورکرز کے ساتھ۔ اگر وہ آپ کے گھر پہ پہنچیں تو بچے کو پولیو کے قطرے پلائیں، اس سے نقصان کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور اس سے زیادہ یہ دکھانے کے لیے، یہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے کیا تھا کہ جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کا افتتاح کیا تھا تو سب سے پہلے انہوں نے خود اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تھے۔ تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کے صرف فائدے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک سے، اب دنیا میں صرف 2 ملک رہ گئے اور شاید ایک نائجیریا ہے کہیں پہ، صرف پاکستان اور افغانستان۔ بڑی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور اسی وجہ سے کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریول ایڈوائزریز نکل جاتی ہیں۔ اس وقت ہم بھی باہر جاتے ہیں تو ہمیں ایویڈنس دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے پولیو کے قطرے پیے ہیں کہ نہیں۔ یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے اپنی قومی شناخت کو، اپنے قومی مرتبے کو اوپر اور اونچا کرنے کے لیے کہ ہم جلد سے جلد اس موذی مرض سے جان چھڑائیں۔ میں ایک بار پھر ہماری جو پولیو فرنٹ لائن ورکرز ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں اور ہمارے پولیو ایمبیسڈرز ہیں،
ان سب کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی ہمارے بچے ایک بہتر مستقبل پا سکیں گے. بہت شکریہ. اسی طرح سوشل میڈیا میں آپ کے لیے کچھ سیاسی مسائل اور تنقید کا بھی ایک طوفان ہے. اس میں جو ہے سب سے بڑی بات اس وقت جو سوشل میڈیا میں چل رہی ہے کہ 26ویں ترمیم کے آڑ میں آپ نے سندھو دریا کے پر 6 کینال کا کوئی سودا کر لیا ہے یا آپ کی مرضی سے بغیر ہو رہا ہے. یہ حقیقت کیا ہے اس بارے میں آپ سب کئی بار بتا چکا ہوں. یہ میرے ساتھ اریگیشن منسٹر کھڑے ہیں. ہم نے اس پہ سخت اختلاف کیا اور یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بڑی سختی سے آپ کی تردید کرتا ہوں میں جو آپ نے بات سوچی بھی. میں کہہ رہا ہوں جو سوچ بھی رہا ہے اس کی بھی تردید کروں گا. منسٹر صاحب نے افیکٹولی اس کو ریز کیا ہے. میں نے لکھ دیا ہے CDWP کی میٹنگ میں منسٹر نہیں ہوتا. اس کے باوجود ایک میٹنگ میں منسٹر صاحب نے اس میں وہ نہیں پاس کرا سکے. دوسری میٹنگ انہوں نے صبح 9 بجے کا کہا تھا اور رات کو 10 بجے ہوئی ہے جس میں ہمارے اعتراض کے باوجود اور منسٹر صاحب کو اس وقت پتہ نہیں چلا نہیں تو وہ خود موجود ہوتے میٹنگ میں. انہوں نے اس کو کنڈیشنلی اپروو بھی نہیں کیا. کنڈیشنلی اپروو کیا ہے کہ CCI اگر اس کو اپروو کرے گی جو ارسا نے غلط فیصلہ کیا ہے اس کو, اور اس ارسا کے غلط فیصلے کے خلاف ہم ہی CCI پہ گئے. اس کے بعد میں نے خود خط لکھا ہے پلاننگ منسٹر کو بھی اور جو ایکنک کے چیئرمین ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہ یہ فیصلہ آپ واپس لیں. تو یہ اس سے کوئی تعلق نہیں. 26ویں آئینی ترمیم یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں, اور اس کی ہسٹری تو اور پرانی لیکن میں تازہ ہسٹری پہ جاؤں گا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 2006 میں جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا میاں محمد نواز شریف کے ساتھ اس میں موجود ہیں. اور بڑی انتھک محنت کے بعد تقریباً 16 سال لگے 18 سال لگے 2006 میں 18 سال تقریباً 18 سال بعد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس میں کامیاب ہے. اس کو کسی چیز سے لنک کرنا بڑی خام خیالی ہے لوگوں کی. اچھا سر, میرے چھوٹے سے 2 سوال ہیں. جلدی کر لیں, اس لیے کہا یہ جو پولیو کمپین آپ چلاتے ہیں جو والدین ڈراپس نہیں پلاتے اپنے بچوں کو ان کے لیے کوئی قانون سازی کر کے کوئی سزا تجویز کرے کیونکہ اس کی وجہ سے پورا ملک بدنام ہو رہا ہے. دوسرا میرا سوال سر, ابھی آپ آئے ہوں گے جن سڑکوں سے دیر صاحب کھڑے ہیں, کوئی مالی مسئلہ ہے کیا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. دونوں جواب دے دیتا ہوں. دونوں جواب دے دیتا ہوں یار. ابھی آگے اور کنٹینیو بس ہمیں اتنا ہی. اچھا جی, سب سے پہلے تو آپ نے پولیو کی بات کی. یہ ہمارے زیر غور ہے کہ ہم کوئی سزا کوئی پینلٹی سزا اور کوئی نہیں ہوگی, پینلٹی ہوگی. بڑی باتیں ہوئی تھیں ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے جائیں, شناختی کارڈ منسوخ کر دیے جائیں. ہم دیکھیں گے اگر یہ ضرورت پڑی تو ضرور کوئی نہ کوئی پینلٹی اس میں ڈالیں گے, اس لیے کہ یہ وہ اپنے بچوں سے سب کے بچوں سے پوری پاکستان بلکہ اس کی وجہ سے جیسے ہم نے بتایا ٹریول ایڈوائزریز آ جاتی ہے, ریسٹرکشنز آتی ہے, سب سے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں. آپ نے سڑکوں کی بات کی. ادھر میں ابھی آیا تھا اور میئر صاحب سے بات ہوئی تھی. خاص طور پہ پولیس ہیڈ کوارٹر کے سامنے آپ نے سڑک دیکھی ہوگی, ادھر ایک نالے کا کام کرنا تھا. جو ہر چیز جو ہے نا پہلے کچھ چیزیں ہم سے رہ جاتی ہیں, اگر غلطیاں ہو جاتی ہیں جب اس کا احساس ہوتا ہے تو پہلے اس غلطی کو درست کرنا ہوتا ہے. ہم نے وہ نالے کو ایکسپینڈ کرنا تھا, وہ نالا ایکسپینڈ ہو گیا ہے اور سڑک پہ کام چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہر جگہ پہ ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ جو ریزن تھے سڑک ٹوٹنے کے, جو ریزن تھے سڑک ٹوٹنے کے بارش کے اندر, پہلے اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. اس میں معذرت خواہ بھی ہوں, عوام کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, لیکن سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیشہ, اور مجھے یاد ہے 2016 میں جب میں چیف منسٹر بنا تھا تو اس وقت ایک پورے صفحے کا اشتہار نیشنل ہائی وے کی بات کی اس کا آیا تھا, اور وہ کچھ مہینوں میں ہم نے پورا شارع فیصل ٹھیک کر لیا تھا. تو انشاءاللہ تعالی, اور یہ 8 سال پرانی بات ہے, اس میں ضرور کہیں ڈیمیجز آئی ہیں, برساتیں بھی بہت ہوئی ہیں, کلائمیٹ چینج کا آپ کو پتہ ہے, ماحولیاتی تبدیلی جو ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کا پورا خیال رکھ رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کام ہو جائے.
میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو آپ نے بات کی جو امیونائزیشن پروگرام ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم وہ ساری امیونائزیشن کی جو ادویات جو ویکسینز ہوتی ہیں ایک سینٹرل پروگرام کے تھرو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہیں. اس میں ایشوز اور جب بھی یہ آتی ہے نا بیچ میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے, اسی لیے میرا تو خیال ہے آئین سے یہ نکال دینا چاہیے اگر آپ نے خبر بنانی ہو. کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کوئی فائدہ ہے نہیں. آپ کو جو ادارے اتنے مضبوط کرنے چاہیے اور پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اب تو یہ ختم کر دیا ہے لیکن وہ گیپس پڑ جاتے ہیں, اس لیے کیئر ٹیکرز کو خود آئین اور قانون کے تحت ایک سرٹن ریسٹرکشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر. اور اس دفعہ وہ کیئر ٹیکر کے ٹائم بھی لمبا ہو گیا, اس لیے وہ ایشوز آپ بالکل درست فرما رہی ہیں, یہ ایشو آئے اور اس پہ ہماری نظر ہے کہ ڈپتھیریا یا باقی جو ویکسینیشن پروگرام ہے ہمارا اس کو پورا کریں. آپ نے جو علاج کی بات کی, میں سچی بتاؤں مجھے علم نہیں ہے کہ پنجاب کے, مجھے آپ پہلی بار پتہ چلے, میں پتہ کروں گا کہ پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں اگر سندھ سے لوگ جاتے ہیں تو ان کو چارج, مجھے نہیں پتا اس کا علم, آپ نے بتایا, میں اس کو چیک کر لوں گا. ہم نہیں چارج کریں گے کسی کو اگر آپ سمجھیں کہ وہ ہے, اس لیے کہ ہمارا انسانی خدمت ہم دیکھتے نہیں کہ کون سی صوبے سے. آخری سوال کر لیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں, سب سے پہلے تو آپ نے بتایا 27ویں عالمی ترمیم کے بارے میں مجھے ابھی علم نہیں ہے کہ اگر ہے کہ نہیں ہے, مجھے بالکل علم نہیں ہے. میں تو میڈیا سے سنا ہے, اور کیا اگر ہے, پہلی بات تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کوئی پلان ہے کہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کے کیا خد و خال ہے مجھے نہیں پتا. لیکن یہ آپ بالکل اطمینان رکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہر اس یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں بتائیں خرابی کیا ہے جس کو ہم نے سپورٹ کیا, آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی, تو ایسی کسی چیز جس سے لوگوں کا حق سلب ہو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گی, نمبر 1. دوسرا, آپ نے کہا نا یہ بڑا سمپل ہے, میرے خیال اتنا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کس نے ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے کی بنیاد پہ, جو آئین کے وجہ سے وہ لکھ نہیں سکتا تھا, گھر بھیج دیا؟ کس نے ایک وزیر اعظم کو تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے اپنے بیٹے سے گھر بھیج دیا؟ تو وہ صاحب کا تو ادھر ہی پتہ چل جاتا. آپ لوگوں کو اتنی پتہ نہیں سمجھ کیوں نہیں آتی, سوال کیوں کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. بیٹا جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ پولیو ریفیوزل تقریباً 1 مہینے پہلے ہم نے میٹنگ کی تھی اس سلسلے میں, اور پھر میں نے کہا جو ہماری پروگرام ہے کیا کہتے ہیں EOC ایمرجنسی آپریشن سینٹر, رائٹ, اس کو کہا تھا کہ آپ ان ریفیوزلز کو ڈسٹرکٹ وائز, پھر تحصیل وائز اور یونین کاؤنسل وائز آپ بتائیں. پھر ان ساروں کو میں نے کہا کہ جو ہمارے الیکٹڈ ممبرز ہیں رائٹ ڈاؤن ٹو وارڈز, ان کو بھیجیں کہ بھئی آپ کے وارڈ میں یہ 50 لوگ یا 100 لوگ یا 10 لوگوں نے ریفیوز کیا ہے. میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اس کے بعد 50% سے زیادہ ریفیوزلز ہم نے کور کر لیے. تو ہم اس پہ خاص طور پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ پولیو کیمپین میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو ریفیوز کرتا ہے ایک نوچ اوپر لے جائیں, اگر پولیو ورکر سے نہیں وہ مانگتا تو اسسٹنٹ کمشنر مختار کار یا ڈپٹی کمشنر وہ ان کے پاس جائیں اور ان کو کنونس کریں. یہاں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہیں وہ ان کے پاس جائیں, انہیں کنونس کریں کہ وہ ڈراپس پہ ہیں. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سندھ سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. والدین سے اپیل ہے بچوں کو پولیو کے بچاؤ سے قطرے ضرور پلائیں.